بالکل نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی ہر اس موقع سے بھاگتے ہیں جہاں بھارت کو اس بات پہ آمادہ کیا جا سکے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں. اب کچھ اسی طرح کی سچویشن سارک کے سربراہی کانفرنس کی بھی نظر آ رہی ہے. سارک کی سربراہی کانفرنس میں بھارت نے شرکت سے انکار کر دی ہے. ابھی فارملی پاکستان کو انفارم تو نہیں کیا, لیکن باقی ممالک کو خطوط لکھنا ضرور شروع کر دیا. نیپال کو خط لکھا کہ جی اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہم سارک کانفرنس نہیں اٹینڈ کریں گے, آپ بھی نہ کریں. بنگلہ دیش کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بھوٹان کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور افغانستان پہ بھی اپنا انفلوئنس استعمال کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں. ایسے میں پاکستان میں جو سارک کی سربراہی کانفرنس ہونی ہے اس کے فیوچر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سارک کانفرنس ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس خطے میں جتنی بھی کشیدگی ہے اس کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے, بڑے آرام سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. اس موقع پر جب کشیدگی ٹاپ پہ تھی, مشرف صاحب نے جا کر بھارتی وزیر اعظم سے ہاتھ ملا کر کشیدگی کو کم کر دیا تھا. یہ نریندر مودی کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی موقع ایسا فراہم ہی نہ ہو کہ کشیدگی کم کی جا سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہندوستان کشیدگی کم نہیں کرتا تو ہمیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماضی میں ہم ایک بڑے عرصے تک 70 سال کا عرصہ محیط ہے, اور اس سے پہلے جو ایک قانونی اور آئینی اور سیاسی جنگ تھی مسلم لیگ اور کانگریس پارٹی کے درمیان, اس کا بھی سلسلہ تقریباً کوئی نصف صدی کا ہے. تو یہ ایک پرانی بات ہے, یہ پرانا خلفشار ہے. ایک جو اکثریت آبادی کا ایک اکٹھا ملک تھا جب, تو ہمارے بارے میں جو ان کی سوچ ہے اس میں کوئی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی, اور اسی کو کنٹینیو انہوں نے کیا ہوا ہے. مقصد سارک کا یہ تھا کہ کیا ہم اس خطے میں ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہم ترقی کریں. صحیح. اور یورپین یونین ہمارے سامنے تھی, اس کی مثال تھی. صدر ضیاء الحق تھے, ضیاء صاحب تھے وہاں کے بنگلہ دیش کے. 1982 میں ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور ایک متفقہ انداز میں اس کو ترتیب دیا گیا. تو اس میں ایک چیز جو جیسے اتفاق سے کی گئی وہ یہ تھی کہ جو بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں وہ سارک میں نہیں لائیں گے, کیونکہ اگر بائیلیٹرل ڈسپیوٹس لے ہیں تو خطے کا کوئی ملک نہیں ہے جس کے ساتھ ہندوستان کے مسائل نہ چل رہے ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں تو الٹی بات ہو رہی ہے, بائیلیٹرل ایشوز کی وجہ سے بھارت نے آنے سے انکار کر دیا. نہیں, وہ ضرور ظاہر ہے کہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ان کا ذرا تھوڑا سا اور مقصد ہے, میں بیان کر رہا تھا. وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ جو ان کی ایک پالیسی ہے کہ پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے, یہ اس کا حصہ ہے. سارک اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ سارک کو ان کا مقصد ہے. سارک کے بارے میں بھی ہندوستان ذرا محتاط رہا ہے ماضی میں, کہ باقی ملکوں میں زیادہ سپیرٹ تھی, زیادہ جذبہ تھا, لیکن ہندوستان کا یہ تھا کہ کہیں پاکستان سب کو اکٹھا کر کے ہمارے خلاف نہ استعمال کرے. تو اب یہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس بارے میں ہمیں ایک ذہن میں ایک بنا لینا چاہیے, فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہندوستان باقی ممالک کو بھی یہ دباؤ ڈال کے ان کو بھی باز رکھتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں نہ آئے, پاکستان میں نہ آئے اس سارک کانفرنس کے لیے, تو ہم اپنے لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ سارک کی ایک طبی موت واقع ہو چکی ہے, تو ہمیں اس میں پھر زیادہ کوئی جذبہ نہیں دکھانا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ باقی ممالک ضرور آئیں گے, ہندوستان جو بھی کوشش کرے, اور ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک بھی ہندوستان کو کہیں کہ یہ تو مشترکہ تنظیم ہے, آپ کو آنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں. سچویشن آن دی گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی. مظہر عباس صاحب, نیپال کو خط لکھتے ہیں, بھارتی حکومت خط لکھتی ہے. نیپال وہی ملک ہے جہاں ارتھ کویک آیا ہوا تھا اور وہاں کے جو کمیونیکیشن ہے وہ بلاک کی ہوئی تھی انڈیا نے. بھوٹان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش عالمی سطح پہ تو کی بھارت نے, وہ نہیں کر پائے, تو اب آپ کو لگتا ہے ریجنل سطح پہ کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے اس میں ہمارا جو فالٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے نیپال کو تو اس لیے لکھا ہے کیونکہ نیپال جو ہے وہ سارک کا چیئرمین ہے, تو آفیشلی تو انہی کو انفارم کرنا ہوتا ہے ان کو. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات خراب ہیں, افغانستان سے صورتحال خراب ہے, تو جو ریجنل ایشوز ہیں ہمارے اس میں بھی ہماری جو ڈپلومیٹک ناکامیاں ہیں, اگر سارک کانفرنس نہیں ہوتی
تو آپ کے لیے ضرور یہ ایک سیٹ بیک ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت نہیں آتا تو وہ ٹھیک ہے، بھارت نہیں آتا تو ظاہر ہے اس کا جو ٹینشن ہے اس سے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن باقی ممالک میں سے اگر میجورٹی نہیں آتی تو یہ آپ کا ڈپلومیٹک فیلئر ہوگا، اور اس کے لیے بہت ہی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے کہ انڈیا آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ سارک کانفرنس پر صورت میں ہو، اور سارک کانفرنس کا نہ ہونا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھا شگون نہیں ہوگا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیں ریجنل طور پہ الرٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی کہ ریجنلی ہم اگر آئسولیٹ ہوتے ہیں تو دنیا میں تو ویسی صورتحال آپ کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے، ریجنلی آپ کو ضرور یہ دیکھنا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ہمارے فورن آفس کو بھی، اور یقیناً وہ کر بھی رہے ہوں گے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی صورت میں جو ہے وہ باقی ممالک جو ہے وہ ضرور آئیں۔ ظاہر ہے ہندوستان اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، جو آپ کی سچویشن بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، تو یہ میرا خیال ہے ہمیں یقیناً کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں ہم سری لنکا کو۔ اچھا مظہر صاحب، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کیا دیکھتے ہیں کون سے ممالک جو ہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھارت کی بات سنیں اور سارک کانفرنس جو یہ سارک سربراہی کانفرنس ہے اس میں نہ آئیں یا بوائیکاٹ کریں؟ دیکھیے افغانستان اور بنگلہ دیش مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ان کا باقاعدہ ایک اپنا سیپریٹ جو ہے وہ فورم بن ہی گیا ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرا خیال ہے بھارت کی اگر یہ انیشیٹو ہیں تو وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سارک کانفرنس کا انعقاد وہ ہمیں ایک سیریس چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے، اور اس کے لیے جتنی بھی کوشش، بھوٹان کا میں نہیں کہہ سکتا کہ بھوٹان، میرا خیال ہے بھوٹان کو آنا چاہیے، نیپال کو آنا چاہیے، سری لنکا کو آنا چاہیے، لیکن بنگلہ دیش اور افغانستان کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ شاید آئیں، اور اگر بھارت نہیں آتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو نیوٹرلائز کیسے کیا جائے، کیسے ڈپلومیسی کی جائے کہ افغانستان کو اور بنگلہ دیش کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ سارک کانفرنس، سربراہی کانفرنس اٹینڈ کریں اور اس میں مسئلے اجاگر کریں؟ What could be the solution, ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رسول بخش صاحب؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بنگلہ دیش کے ساتھ سری لنکا لازمی طور پہ آئے گا، ضرور آئے گا، بھوٹان آئے گا، نیپال بھی آئے گا، ہمیں کام کرنا ہوگا دو ممالک کے ساتھ، ایک افغانستان کے ساتھ اور دوسرا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ دونوں کے ساتھ ہمارے رشتے بہت درینہ ہیں، بہت قریبی ہیں، تلخیاں ضرور ہیں، مسائل ضرور ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری حکومت کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے اور ہمارے سفارتکاروں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے افغانستان اور پاکستان کو قریب لا سکتے ہیں، شکوک و شبہات ختم کر سکتے ہیں اور اعتماد سازی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم موڑ ہے کہ اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ کیا پاکستان کامیاب ہوتا ہے یا ہندوستان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، ہمیں تو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہندوستان کو بھی آنا چاہیے، اور ہمیں ذرا جو رد عمل جو ہے ہمارا، چونکہ سارک کانفرنس کے ہم میزبان ہیں، اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہندوستان تلخیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں تلخیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے اپنی جانب سے، کہ یہ کانفرنس ہو جائے۔ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے ہماری قیادت کا کردار بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے مودی سے، کہ مودی صاحب گرم مزاج ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑے ملک اور اتنا بڑی جمہوریت کے حوالے سے اس قسم کے وزیر اعظم کا ہونا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ وہ جو ایک روایتی کردار رہا ہے ہندوستان کی قیادت کا، سیاسی قیادت کا، اس سے وہ مطابق نہیں رکھتا، ہمارے مطابقت نہیں رکھتا۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری حکومت نے ایک اچھے انداز سے ان کی طرف سے جو پرووکیشن ہے اس کا جواب دیا ہے۔ صحیح، اس پرووکیشن کا جواب تو اچھے طریقے بڑے پولائٹلی دیا، کاملی دیا، لیکن بھارت لگتا ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ سارک سربراہی کانفرنس کو نہ اٹینڈ کرنا یا باقی ممالک کو اس بات پہ اکسانا کہ سارک سربراہی کانفرنس کو نہ اٹینڈ کیا جائے، یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بھارت اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جا رہا ہے، جو کہ آنے والے وقتوں میں پروف بھی ہو جائے گا۔ ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد بات کریں گے کچھ مسئلہ کشمیر اٹھایا گیا، کہاں اٹھایا گیا، آفٹر بریک۔
مسئلہ کشمیر ہر جگہ اٹھایا جا رہا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا دوسرے ممالک کے ایمبیسڈرز کے سامنے یا دوسرے ممالک کے وزراء اعظم کے سامنے یا پھر ان کے ڈیلیگیٹس کے سامنے، لیکن اپوزیشن کا یہ شکوہ سامنے آیا کہ اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس بلا کر تمام چیزیں اپوزیشن کے سامنے کھول کر رکھی جائے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آخر ہو کیا رہا ہے، لاہ عمل کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا جس سے نبردآزما ہوا جائے گا اس تمام مسئلے سے۔ اب یہ تمام مسئلہ کیا اپوزیشن میں حل کرے گی، کیا اپوزیشن کے سامنے لے کر آئے گی حکومت یا نہیں لے کر آئے گی، اس کا حل جو ہے اپوزیشن سے تجاویز لی جائیں گی یا نہیں لی جائیں گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر عباس صاحب، اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کیا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس سے پہلے ہی ڈسکس ہو جانا چاہیے تھا؟ اتنا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، قومی لیول کا مسئلہ ہے، حکومت نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا، کیا یہ پارلیمنٹری جو ایک تمام چیزیں ہیں اس کے اگینسٹ نہیں ہو جاتا کہ پارلیمنٹ کو عوامی نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن کسی ایک اپوزیشن پارٹی کا بتائیں جنہوں نے کوئی کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کوئی پیپر تیار کیا ہو، کوئی کاؤنٹر نیریٹو کے سامنے آیا ہو۔ اپوزیشن کا کام صرف مطالبات کرنا اور یا احتجاج کرنا ہی نہیں ہوتا۔ اپوزیشن جو ہے وہ خاص طور پہ مین اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ ان میکنگ ہوتی ہے، اس کے پاس ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے، اپنا پورا ایک پلان